نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے غمد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھار کریں۔ پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت ہے، اپنے دوستوں کے متعلق، متقی پرہیزگار لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون، یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان اولیاء اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، الا المتقون، وہ پرہیزگار، متقی، عبادت گزار، علم والے ہوتے ہیں۔ یعنی الا المتقون سے مراد یہاں پر تقوی و پرہیزگاری ہے، اور جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری نہیں ہے تو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا صاف صاف فرمان ہے، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو، کہ کون انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع و پیروی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر وہ شریعت کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگار والا انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں۔ آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، اور حضور حضرت سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف بھی ہے۔ بعض لوگ 5 کو بھی مناتے ہیں، بعض لوگ 6 کو بھی مناتے ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سراپا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تقوی و پرہیزگاری، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کو گزارا۔ کس نے؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ پچھلے سال 2 جمعہ یہ بیان ہو چکا ہے، اس سال میں کچھ الگ چیزوں پر، الگ باتوں پر میں روشنی ڈالنے کے لیے یہاں پر مختصر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ اگر دیر سے تقریر شروع کریں تو دیر سے ختم ہوتی ہے، جلدی تقریر شروع کریں تو لوگ نہیں آتے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جمعہ میں 15 سے 20 منٹ ہی بولا جائے، اس سے زیادہ نہ بولا جائے۔ جس کو تڑپ ہوگی، جس کو سننے کا ذوق ہوگا، وہ انسان آئے گا۔ اور آج کل تو وہ لوگوں کے اندر وہ مادہ نہیں رہا کہ کچھ سنا جائے، کچھ سنایا جائے، کچھ بولا جائے، یہ چیزیں لوگوں کے اندر اب ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پر کہ گھر میں ہمارا کچھ فنکشن ہے، کچھ کام ہے، برتھ ڈے ہے، اور یا پھر منگنی ہے، سگائی ہے، شادی ہے، یا پھر گھر کی اوپننگ ہے، یہ تمام چیزیں جو بھی ہم آج گھر کے پروگرام کرتے ہیں، تو ہمیں پروگرام کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے ہمیں لوگوں کو دعوت دینا پڑتا ہے، کارڈ دینے پڑتے ہیں، دعوت دینی پڑتی ہے، تب جا کر لوگ آتے ہیں۔ اگر ہم 100 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو یہ اس کا ہم یقین نہیں کر سکتے، اور یہ بول نہیں سکتے کہ 100 میں کے 100 لوگ آئیں گے۔ دعوت دینے کے بعد بھی 100 میں سے کچھ کم بھی آئیں گے، کچھ زیادہ بھی آئیں گے، لیکن حتی الامکان کم لوگ آتے ہیں 100 میں سے۔
لیکن یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فرمان میں اپنی زندگی گزاری، جب ان کے عرس کے موقع آتے ہیں، اعراس جب آتے ہیں، عرس کے موقع آتے ہیں، تو کہیں پر کسی کو کچھ دعوت نہیں ملتی، کہیں پر کسی کو کہ فلاں جگہ مطلب عرس ہے آپ وہاں پر جاؤ۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی جو عرس چل رہا ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، الگ الگ شہروں سے، الگ الگ گاؤں سے، الگ الگ ملکوں سے بھی لوگ اجمیر شریف پہنچ رہے ہیں۔ اجمیر شریف کسی کو بلایا نہیں گیا، لیکن تاریخ جانتے ہیں، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تو سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آ گیا، تو لوگ حاضری دینے کے لیے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں پانے کے لیے اجمیر شریف نکلتے ہیں۔ جس طرح سے ممکن ہو، ٹرین سے ہو، پرائیویٹ گاڑی ہو یا پھر بسیں ہو، جس طرح ممکن ہو لوگ وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو دعوت نہیں دی جاتی۔ لیکن جب ہم اپنے گھر میں پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں دعوت دینا پڑتا ہے، لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، 1 سے 2 بار کال کرنا پڑتا ہے، 1 سے 2 بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ میرے گھر میں پروگرام ہے، میرے گھر میں یہ چیز ہے تو فلاں آپ کو آنا ہوگا۔ لیکن عرس کے موقع پر کسی کو دعوت نہیں دی جاتی۔ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی محبت ڈالی ہے، وہ بندہ اس در کی حاضری پر پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں پاتے، لیکن خراج عقیدت، جیسا کہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر میں بول رہا ہوں، آپ سن رہی ہیں، نماز کے بعد فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوگا، صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر اپنے حیثیت کے حساب سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جائے گی، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے۔ تو لوگ الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ گاؤں سے، الگ الگ علاقوں سے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی کیسی پیدا ہوئی کہ آج دیکھو کہ اجتماع وغیرہ میں، کانفرنس میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو فری میں گاڑی کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن اتنے لوگ نہیں آتے۔ لیکن عرس کے موقع پر اگر دیکھیں تو لوگ اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے بارگاہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو روک کر ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اللہ تبارک و تعالی زمین پر جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اپنی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبرائیل، فرشتوں کے سردار، میں زمین پر فلاں بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ کیا؟ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے دل کے اندر محبت وہ پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جو فرشتوں کے سردار ہے، کہ اے جبرائیل پورے فرشتوں میں اعلان کر دو۔ فرشتے اتنے ہیں کہ ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کی تعداد میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کتنی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، گنتی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح 70,000 فرشتے حاضری دینے کے لیے، درود و سلام بھیجنے کے لیے 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں، اور شام میں 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کے لیے 70,000 فرشتے شام میں اترتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ، وہ 70,000 میں سے 70,000 جو فرشتے اترتے ہیں، ان کا نمبر قیامت تک دوسری بار نہیں آتا، اتنے زیادہ فرشتے ہیں اللہ تبارک۔ یعنی ایک بار جو فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کے لیے اترتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں جب جاتا ہے تو اس کا دوسرا نمبر قیامت تک نہیں آتا، تو اتنے زیادہ فرشتے۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جبرائیل، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی اس بندے سے محبت کروں، اور اے فرشتوں، میں تمہارا سردار، فرشتوں کا سردار میں جبرائیل اللہ کے حکم
اللہ کا حکم تمہیں سناتا ہوں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ کیا کرو؟ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو پھر حکم دیتا ہے کہ آسمان والے تو تمام اس بندے سے محبت کرنے لگے ہیں، اے جبرائیل جا زمین والوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ یعنی زمین پر جتنے انسان رہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنی مرضی سے جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے ولی کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، اور وہ جبرائیل امین علیہ السلام اس ولی کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو آج ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں، اہل سنت والجماعت ہم کہلاتے ہیں، صحابہ کرام کے چاہنے والے، اولیاء اعظام کے چاہنے والے۔ ہم اور آپ جس ولی سے محبت کر رہے ہیں، ہم اور آپ تو بعد میں محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اور آسمان کے فرشتے پہلے اس ولی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا نمبر بعد میں آتا ہے، اور اللہ نے جس کے دلوں کو منتخب نہیں کیا، اللہ نے جن انسانوں کے دلوں کو نہیں چنا، اس کے دل کے اندر، اس انسان کے دل کے اندر ولی کی محبت نہیں ڈالی جاتی۔ اس وجہ سے ایسے لوگ آج ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیشہ یا خواجہ یا خواجہ یا غوث یا قطب یا کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولی کی محبت نہیں ڈالی ہے۔ وہی لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، وہی لوگ بے ادبی کرتے ہیں۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ آج ہزاروں اور کروڑوں لوگ بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سال بھر ہجوم لگا رہتا ہے، عروس کا معاملہ الگ ہے، عروس میں تو بے ہزار لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی محبت اس کے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی ہے، وہی محبت انہیں وہاں پر کھینچ لے جاتی ہے۔ وہی محبت آج مجھے کھڑا ہو کر ان کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، یہی محبت ہے جو آپ یہاں پر بیٹھ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سن رہے ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف کا مہینہ چل رہا ہے، موقع چل رہا ہے، ان کے شان میں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ عرس کے متعلق آج اہل سنت والجماعت کا لوگ آج عرس کو بدنام کرتے ہیں، اور بے شک عرس میں ایسے بھی تقربات، ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ناجائز اور برے بھی کام ہوتے ہیں، لیکن ان ناجائز، ان برے کاموں کی وجہ سے عرس کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی جو بھی چل رہا ہے، جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جو شریعت کے حساب سے ہیں، شریعت کے دائرے میں ہیں، شریعت کے حد میں ہیں، اس حساب سے اگر عرس کا اہتمام کریں تو وہ صحیح ہے۔ اگر شریعت سے ہٹ جائیں، شریعت کے دائرے کو پار کر دیں تو وہ ناجائز اور وہ چیزیں بدعت ہو جاتی ہیں۔ تو علماء اہل سنت والجماعت کا یہ کام ہے، علماء دین کا یہ کام ہے، اہل علم کا یہ کام ہے کہ عرس کی صحیح حقیقت، عرس صحیح معنوں میں کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، یہ آج عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ عرس کا طریقہ یہ ہے، یہ اس طرح معاملات یہ کیے جاتے ہیں۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان، سیرت، ان کی زندگی آج لوگوں کو بتانا بے حد ضروری ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حضور خواجہ غریب نواز کے نام پر چھٹی کرتے ہیں، کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں، کچھ صدقات و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو کٹ وغیرہ تقسیم وغیرہ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن اولیاء اعظام کا اصل مقصد کیا تھا؟ اولیاء اعظام کا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، لوگ آج ان کو صوفی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صوفی۔ یہ صوفی تھے، یہ اللہ کے ولی تھے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، ان اولیاء الا المتقون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اہل علم بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ولی میں کوئی جاہل نہیں ہوتا۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا، جو کوئی بھی عالم ہے، علم والا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے اس کا عالم ہونا، علم والا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو علم والا نہیں وہ مطلب ولی نہیں، اللہ کا ولی نہیں۔ جس کے اندر علم کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو علم دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔
تو جو جہلا، جو جاہل پیر اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، پڑوسی ملک میں ایک معاملہ میں دیکھ رہا تھا، نیوز آئی کہ ایک پیر تھا اور وہ عورتوں سے اس طرح چمڑتا تھا اور پیچھے پیٹھ پر مارتا تھا اور ان کو لڈو وغیرہ کچھ کھلاتا تھا، اور جب مرد حضرات آتے تو انہیں صرف لڈو وغیرہ دیتا تھا۔ تو جب یہ بات بہت مشہور ہو گئی کہ عورتوں سے اس طرح اختلاط وغیرہ جو کرتا ہے، تو پولیس نے اس کو گرفتار کیا، پڑوسی ملک، اسلامی ملک۔ اور جب اس پیر سے جب یہ کہا گیا کہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیں، کیا آپ قرآن پڑھ کر سنائیں، تو اس پیر نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی قرآن کو پکڑا ہی نہیں، پڑھنا تو دور کی بات، میں نے پکڑا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو ہاتھ میں لیا ہی نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، قرآن نہیں پڑھتے تو پہلا کلمہ دوسرا کلمہ پڑھ دیں، تو وہ پہلا اور دوسرا کلمہ بھی وہ صحیح سے پڑھ نہیں پائے۔ اور آج لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے ہیں، جو پیر کسی عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پوری اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی عورت بیعت کرنے کے لیے آتی، اسلام قبول کرنے کے لیے آتی، تو کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اس عورت کا ہاتھ نہیں لیا، کبھی۔ اگر عورت نے اظہار بھی کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رول ماڈل اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھیں گے نا، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ کی اطاعت کی۔ تو آج جو لوگ پیری مریدی کا جو بازار گرم ہے اور جس میں اہل سنت کے لوگ جو بدنام ہوتے ہیں، اس میں ہمیں سیکھنے کی نہایت سخت ضرورت ہے کہ پہلے علم حاصل کریں، شریعت کے دائرے میں رہیں، شریعت کے طریقے پر چلیں، شریعت کے راستے پر چلیں۔ آج اہل سنت والجماعت ہر جگہ بدنام ہوتی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان، یہ مقصد، یہ پیغام بالکل نہیں تھا۔ آپ کے متعلق یہ بھی ہے کہ جو لوگ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ صرف صوفی تھے، صرف اللہ کے ولی تھے، اللہ اللہ کہنے والے تھے، چلا کرنے والے تھے، 40 دن چلا کش وغیرہ کرنے والے تھے، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ مدینہ میں تھے تو مدینے کے عالم تھے، آپ مدینے میں درس دیا کرتے تھے، محدث تھے، لوگوں کو علم حدیث پڑھایا کرتے تھے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس اتنا علم تھا۔ تو جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی غریب کا حق نہیں مارا، کسی غریب کا، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی مظلوم کا حق نہیں مارا۔ اگر ہم آج ان کے نام لیوا ہیں تو ہم بھی آج کسی غریب کا، کسی مظلوم کا، کسی بیوہ کا حق نہیں ماریں گے۔ ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ہم اس کو نزدیک کرتے ہیں، کافر کو، غیر مسلم کو دور کر دیتے ہیں، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ آپ کی بارگاہ میں کافر بھی بیٹھتا تھا، ہندو بھی بیٹھتا تھا، عیسائی بھی بیٹھتا تھا، مسلمان بھی بیٹھتا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں کسی کے لیے روک نہیں تھی، آپ ہر ایک کو نوازتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا نام غریب نواز پڑا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی کام نہیں کیا۔ آپ پرتھوی راج چوہان کے جب شہر میں آئے تو پرتھوی راج چوہان نے آپ کو ہر طرح سے ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش کی فوج بھیج کر، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فوج دیکھ کر گھبرائے نہیں، کیونکہ انہیں اللہ پر توکل تھا۔ آج ہم حضور خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں تو آج ہمیں ان کی سیرت سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم حق بول رہے ہیں، ہم حق کے راستے پر ہیں، تو سامنے کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو ہمیں ڈرنے کی بالکل کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، یہ سیرت ہے۔ اس راجا نے، پرتھوی راج چوہان نے نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو کم لباس میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بہکانے کی کوشش کی اور ان لڑکیوں کو بھیجا، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگاہ اٹھا کر ان عورتوں کو نہیں دیکھا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟
آج ہمارا زنا آنکھوں سے زیادہ ہوتا ہے، غیر محرم ہم عورتوں کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ آج ہم خواجہ کے چاہنے والے ہیں، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، تو ان کی زندگی کے معاملہ دیکھیں کہ کیا پرتھوی راج چوہان نے کھلے طور پر ان عورتوں کو چھوڑ دیا تھا کہ حضور خواجہ غریب نواز بہک جائیں، اس راستے سے ہٹ جائیں، اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں زیادہ وقت لینے کی کوشش نہیں کروں گا، مختصر سے وقت میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے سیکھیں۔ آج ہم ان کا عرس مناتے ہیں، بے شک منائیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، ایصال ثواب کریں، غریبوں کی مدد کریں، جو جائز طریقہ ہے لوگوں کو کھانا کھلائے وہ سب طریقے کریں، لیکن جو اولیاء اعظام کی جو سیرت تھی کیا تھی کہ لوگوں کو اپنے پاس بلائیں اور لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ بتائیں، وہ اللہ کا راستہ بتائیں۔ بزرگان دین اگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان یا پھر سنجر یا پھر مدینہ چھوڑ کر نہیں آتے تو آپ بتائیں کہ ہندوستان میں 99 لاکھ لوگ، 90 لاکھ لوگ، قریب 1 کروڑ لوگ ایمان لے کر آتے؟ بزرگان دین کا قول ہے، کتاب میں قول ہے، لکھا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے، لوگوں کو مسلمان کیا ہے، صرف حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بعد میں ان کے خلفاء حضرت بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کام الگ، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے۔ تو مسلمان کیسے ہوئے؟ آج لوگ کسی ولی سے، پیر سے آج دور جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا طریقہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ شریعت کے حساب سے ہے کہ نہیں، یا پھر شریعت کے خلاف ہے۔ آج حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو دیکھ کر لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ جب مزار کا یہ حال ہے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کی نظر سے نظر جب ملتی تھی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور کسی انسان کی، تو اس انسان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اسی انسان کے متعلق فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، جو میرے ولی ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ولیوں کی نشانی کیا ہے کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درس دیا ہے ہم تمام لوگوں کو، ان سے بڑی ہی عقیدت و محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عقیدت و محبت اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے، اہل علم حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ صوفیاء اعظام یہاں پر جو ہندوستان میں جو تشریف لائے، لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آئے اور صحیح راستہ ان کو دکھایا، وہی راستہ آج لوگوں کو ہمیں بتانے کی سخت ضرورت ہے۔ صرف عرس نہ کرے، صرف سندل مالی نہ کرے، صرف نیاز نہ کرے، صرف محفل میلاد وغیرہ چھٹی شریف نہ کریں۔ یہ کرنے کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام کی کیا تعلیم تھی، لوگوں کو وہ کس طرح کنورٹ کرتے تھے، لوگوں کو مسلمان بناتے تھے اور صحیح طریقے پر، صحیح راستے پر ان کو لاتے تھے۔ آج ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے، کسی ایک انسان کی ذمہ دار نہیں۔ میں بارہا کہتے رہتا ہوں، کنتم خیر امہ، یعنی یہ خیر والی امت ہے۔ کیوں امت ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ لوگوں کو برائی سے روکتی ہے اور نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ تو ہر جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ الفت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنتیں نہ ادا کریں، ابھی فوراً خطبہ شروع ہوگا۔